الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصحابہ کلہم عدول او کما قال علیہ السلام۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا خالد محمود صاحب مدظل العالی دامت برکاتہم العالیہ مفکر اسلام مناظر اسلام شیخ الاسلام، اگر میں یہ بات کہوں کہ اس وقت اس صفحہ ہستی پر ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑوں میں حضرت علامہ ہمارے بڑوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب کی اور میری خصوصی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو طویل زندگی، صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور ان کے سائے کو ہمارے اوپر باعث رحمت اور باعث برکت فرمائے۔ ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کے خیالات کا اظہار کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک بات عرض کروں گا کہ جب ہم سبق پڑھا کرتے ہیں، جب استاد سبق پڑھا دیا کرتا ہے تو اپنے طلباء میں سے، اپنے شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کو کہتا ہے کہ تم تکرار کراؤ، میرے سامنے جو سبق میں نے پڑھایا ہے اس سبق کو دہراؤ، تو وہ استاد کا حکم ہوتا ہے اور اپنے استاد کی حکم کی تعمیل کے اندر وہ طالب علم جو ہے استاد کی موجودگی میں ہی طلباء کو سبق تکرار کراتا ہے۔ تو میری مثال بھی ایسی ہی ہے کہ حضرت علامہ کی موجودگی میں کیا صحابہ کرام اور عظمت صحابہ پر گفتگو کروں، میں بس آپ حضرات کے سامنے صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ جو تھے، تمام کے تمام جو تھے وہ عادل تھے۔ دیکھیں، ادنے سے ادنا ٹیچر، استاد، ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے آج کی دنیا کے اندر کہ میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ، میرے ماننے والے پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جتنا مجھے تعارف میں نے اپنی ذات کو نہیں کرایا، جتنا میرا تعارف میرے ماننے والوں نے، میرے شاگردوں نے، میرے اسٹوڈنٹس نے کرایا۔ ایک ادنا سے ادنا پروفیسر اور ڈاکٹر اور استاد اس بات پر دعویٰ کرتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کے اوپر سے اعتماد کو اٹھا لیں، ان کے اوپر ہمارا اعتماد ختم ہو جائے، تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور اس دین کو پھر اس بات کا اگر اقرار کر لیا جائے کہ صحابہ کے سارے جو تھے، کچھ صحابہ میں سے سارے صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے دین کو بدل لیا تھا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ خاتم الرسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو سردار الانبیاء کا لقب دیا، اور وہ نبی اور اس کے بعد جو اس کے ماننے والے کچھ بھی نہ رہے، تو اس طرح تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ حضرات کے سامنے صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ اسْتَخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیلا، کہ اگر مجھے کسی کو دوست چننا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست چن لیتا، لیکن میں نے اللہ رب العزت کو اپنا دوست چن لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ آپ اے نبی اپنے ساتھی کو کہہ دیجئے کہ جن کی صحبت کا، جن کی قربت کا، جن کی خلافت کا، جن کے بھائی ہونے کا، جن کا غار یار ہونے کا اللہ رب العزت قرآن میں بیان کریں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، کہہ دو اپنے
ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس شخص کے اوپر سے، اس ذات کے اوپر سے اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ شخص جو تھا وہ مرتد ہو چکا تھا، اس نے جو ہے خلافت کو غصب کر لیا تھا، تو پورے کے پورے دین کی بنیاد اور عمارت جو ہے اسی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما بعمرین، دو عمروں کے ساتھ، عمر ابن خطاب اور ابن حشام۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، آپ کی دعا تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، حضور جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، جیسے حضرت عثمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ تھوڑا سا پردے میں چلی جاؤ، اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور آپ نے جو ہے اپنی چادر کو ٹھیک کر لیا۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر آئے آپ نے جس طرح تھے اسی طرح رہے، حضرت عمر آئے آپ جس طرح تھے بیٹھے ہوئے اسی طرح رہے، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے مجھے بھی پردے میں کر دیا اور جو ہے اپنی کام کو بھی جو ہے چادر میں چھپا لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اے عائشہ کہ عثمان سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں، تو مجھے بھی حکم ہے کہ میں ان سے حیا کروں۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ہمارے گھر کے اندر 4 دن سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم بھوکے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ہے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، لمبا واقعہ ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان نے پوچھا اے اما اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ مجھے عرض کریں، تو آپ فرماتی ہیں ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا عثمان ہمارے گھر کے اندر 4 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت عثمان رونے لگ گئے اور جا کر جو ہے گھر سے کئی چیزیں کھانے کی لے کے آئے، اور جو ہے پیسہ لے کے آئے، درہم دیناری لے کے آئے اور آ کر دی، اور پھر ایک دم سوچا کہ اس کو پکانے میں ٹائم لگے گا، گھر سے گئے بنا ہوا گوشت لے کر آئے اور وہ لا کر پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر، آپ نے دیکھا اما عائشہ مسکرا رہی ہیں، آپ نے اما عائشہ سے پوچھا ہے اما، حضرت عائشہ سے پوچھا ہے عائشہ کہ یہ کیا ماجرا کہ گھر کے اندر کھانے کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا عثمان آئے تھے اور وہ یہ دے کر گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر نماز پڑھی، اور جا کر نماز کی بعد دعا کی یا اللہ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور جو ہے حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، تم میرے بستر کے اوپر رکو گے، اور جو میں نے امانتیں لی ہیں وہ امانتوں کو تم لوٹاؤ گے۔ اور حضرت علی کے بارے میں یہ مقام ان کو دیا کہ اپنا بستر ان کو پیش کیا، اور آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علی کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خیبر کا جو قلعہ ہے اس شخص کے ہاتھ پر فتح ہوگا جو کل سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا اور آپ فاتح خیبر بنے۔ تو یہ سارے کے سارے صحابہ تھے، اور ان صحابہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔